دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کی 10 تاریخ ہے اور دوسرے جمعۃ المبارک کا مبارک اور خاص دن آ گیا ہے۔ آج جو 2 الفاظوں کا عمل لے کر آیا ہوں، پوری صورت نہیں، صرف 2 الفاظ پڑھنے ہیں، صرف یا اور سین پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک سے دعا کرو گے نا کہ مجھے 900 کروڑ دے دے، تو اللہ پاک تمہارے نصیب میں لکھ دے گا، کیونکہ یہ مہینہ نصیبوں کو لکھوانے کا مہینہ ہے، رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے، زندگی اور موت کے فیصلوں کا مہینہ ہے۔ خدا را آج یہ عظیم و شان وظیفہ پڑھ لو۔ اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ یاسین کا یہ خاص عمل پڑھ لو، تمہارے نصیب لکھ دیے جائیں گے، پورے سال کی کامیابیاں لکھ دی جائیں گی۔ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہو، پریشان گھوم رہے ہو، تمہاری پسند کی شادی بھی ہو جائے گی۔ اگر جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ گئے ہو، ہزاروں روپے تم نے برباد کر دیے، تو اللہ والوں آج یاسین کا یہ عمل پڑھ لو۔ آپ لوگ خود دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے، کیونکہ یہ قرآن پاک کی ایک نہایت عظیم و شان اور پرنور آیت ہے۔ یہ 2 الفاظ اپنے اندر وہ روحانی تاثیر رکھتے ہیں جو انسان کی تقدیر بدلنے کے لیے کافی ہے۔ قرآن میں جہاں بھی حروف مقطعات آئے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کے وہ راز ہیں جنہیں صرف وہی بہتر جانتا ہے۔ انہی میں سے ایک یاسین ہے جسے اہل دل اور بزرگان دین نے دل کا سکون، روح کی راحت اور رحمت الہی کے دروازے کھلنے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ یاسین کا ورد کرنا محض الفاظوں کا دہرانا نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل قرآن کے دل کو پکارنا ہے۔ احادیث میں بھی آیا ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور جب اس کے آغاز کے یہ 2 نورانی روحانی الفاظ زبان سے ادا ہوتے ہیں تو بندہ گویا اپنی روح کو قرآن کے دل سے جوڑ لیتا ہے۔ یہ الفاظ انسان کو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں اور اس کے دل کو نور سے بھر دیتے ہیں، اور اس کے اندر وہ ایمانی طاقت پیدا کر دیتے ہیں جو ہر مشکل کو آسان کر دیتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں یاسین کا ذکر مشکلات کو دور کرتا ہے، رزق میں کشادگی لاتا ہے اور دل کو ایسا سکون دیتا ہے جو دنیا کی کسی چیز سے ہمیں میسر نہیں آتا اور نہ ہی ہمیں مل سکتا ہے۔ تو اور جب کوئی آپ کو غم ہونا تو اللہ والوں خدا را جب بھی کسی غم میں ہو، مصیبت میں ہو، یہ صرف آج کے لیے نہیں ہے، آج تو اس عمل کو پڑھیں۔ اگر پھر آپ لوگ کو کسی پریشانی میں پھنس جائیں، غم میں ہو، تو تب بھی آپ لوگ یاسین کا یہ عظیم و شان ذکر پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تب بھی آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اور آج ماہ شعبان کی 10 تاریخ کو جب آپ لوگ پڑھیں گے، دیکھیں دوسرا جمعہ بھی ہے، اور جمعۃ المبارک کے دن تو ہم لوگ ویسے ہی یاسین شریف پڑھتے ہیں، تو لہٰذا 2 الفاظ پڑھنے میں کتنی دیر لگے گی۔ اور اللہ والوں جب آج ان 2 الفاظوں کو آپ لوگ ورد کریں گے، جب آپ لوگ ان 2 الفاظوں کو پڑھیں گے تو یقین کریں آپ لوگ خود حیران ہو جائیں گے۔ آج آپ کو ایسی روحانی اور نورانی طاقت ملے گی کہ آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ یاسین یہ وہ عظیم و شان وظیفہ ہے جس کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات ختم ہوتی ہے، آپ کے دکھ دور ہوتے ہیں، رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، کامیابیاں آپ لوگوں کی یقین کریں اللہ والوں جاگتی ہوئی آنکھوں سے آپ لوگ دیکھتے ہیں۔ اس لیے آج آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے، بہت ہی خاص عمل ہے۔ آج ماہ شعبان کی 10 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن ان 2 الفاظوں کو پڑھنا ہے۔ یاسین کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ بس آج آپ لوگوں نے یہ خاص عمل لازمی خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان المعظم کی 10 تاریخ اور دوسرے جمعۃ المبارک کا دن آ جائے تو اللہ والوں یہ عظیم و شان ذکر، یہ خاص ناموں کو پڑھنا شروع کر دیں۔ یقین کریں آپ کے نصیب بدل جائیں گے، آپ کا رزق بہترین ہو جائے گا، اللہ پاک وہاں سے رزق عطا کرے گا کہ آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جب اللہ پاک دینے پر آتا ہے نا، پھر وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، پھر وہ اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، وہ ہمیں چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اور اللہ پاک کی شان بھی یہی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تو اللہ والوں آج ماہ شعبان المعظم کی 10 تاریخ کو آپ نے لازمی یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے، اور نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ لوگ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔
जगह की भी कोई कैद नहीं है, लेकिन मैं अपनी बहनों से कहूंगा कि आप लोग इस वजीफे को पढ़ें, क्योंकि आप लोग पढ़ेंगी अपने घर में, और जब आप लोग घर में इस वजीफे को पढ़ेंगी तो आपके घर के अंदर यकीन करें नूरी मलाइका, आपके घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल हो जाएंगे। और जिन घरों में रहमत के फरिश्ते दाखिल हो जाते हैं फिर उन घरों पे अल्लाह पाक का नूर बरसता है, अल्लाह पाक की रूहानी मदद हासिल होती है। तो लिहाजा आज आप लोगों को जो अमल बताने जा रहा हूं वो दुनिया का सबसे खास और तेज तरीन वजीफा है। तो अल्लाह वालों आए वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। लेकिन अल्लाह वालों हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाएं। देखें अगला महीना बहुत खास महीना है, वो तमाम महीनों का सरदार है, रमजानुल मुबारक का महीना है। अगर अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो फायदा ये होगा रोजाना की बुनियाद पे जो वज़ाइफ और वीडियोस अपलोड करेंगे वो सब की सब आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी और आप लोग वक्त रहते अल्लाह पाक को राजी भी कर सकेंगे। इसलिए आप लोग लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब अल्लाह वालों अमल की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ अल्लाह पाक से मांगेंगे और इस नियत से मांगेंगे गोया अल्लाह पाक का दीदार कर रहे हैं। और आज अल्लाह रब्बुल आलमीन से जब भी हम लोग दुआ मांगेंगे तो हम लोग यकीन करें कामयाबियों को लेकर ही उठेंगे। तो आए दुआ मांग लेते हैं। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। आज माहे शबानुल मुअज्जम की 10 तारीख और दूसरे जुम्मतुल मुबारक का वास्ता हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीज कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल जरा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ जाए और हम सब का बेड़ा पार हो जाए। अब आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा, क्योंकि माह शबान का महीना रहमतों बरकतों से भरा हुआ है। इस महीने की एक एक घड़ी रहमतों बरकतों से भरी हुई है, हर घड़ी के अंदर कबूलियत है। तो दोस्तों आज ये अमल, ये वजीफा बिलखुसूस पढ़ लेना। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं शबान का महीना कमली वाले आका का महीना है और इस महीने के अंदर एक रात आती है जिसे शब बारात कहा जाता है। इससे ज्यादा अफजलियत वाली और क्या बात होगी कि ये महीना जिंदगी और मौत के फैसलों का और रिस्क और दौलत की तकसीम का महीना है। तो अल्लाह वालों अमल समझ लें किस तरीके से पढ़ना है। हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की कोशिश करूंगा। हर बंदा कहता है कि हम लोग वज़ाइफ पढ़ते हैं, पूरे दिल से पढ़ते हैं, यकीन से पढ़ते हैं, लेकिन हमें फायदा नहीं होता। अल्लाह वालों हर बंदे की शिकायत तकरीबन यही रहती है। अल्लाह वालों बेशक हम लोग वजीफा बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ते हैं, जो तरीक़ेकार है, जो तरतीब है, जो एहतियात है, उन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ गलतियां हमारी हो ही जाती हैं।
جیسے کہ دعا کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں، یا پھر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک وظیفہ کتنی بار پڑھا ہے، یعنی تعداد بھول جاتے ہیں، اور پھر ہم لوگ یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ عمل کام نہیں آ رہا۔ اللہ والو، غلطی ہمارے اندر ہے، غلطی قرآن کے اندر نہیں ہے۔ میں جو آپ کو اعمال بتا رہا ہوں یہ تو قرآن سے ہیں، یہ تو صورتیں ہیں، یہ تو نام ہیں۔ تو اللہ والو، اگر یہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے پھر کون فائدہ دے گا؟ ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کے بولتا ہوں کہ یہ عمل آپ کو 100% فائدہ دے گا، بس بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والو استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں، ہر کسی کی پریشانی الگ ہے، ہر کسی کی تکلیفیں الگ ہیں۔ آج بس اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ لو، بس آج اپنے مقصد کو ذہن میں رکھو اور اپنے مقصد کو سوچو کہ کیا ہے، آج کیا حاصل کرنا چاہتے ہو، آج اللہ پاک سے کیا مانگنا چاہتے ہو، کیونکہ آج دوسرا جمعہ ہے، اور جمعے کو آپ لوگ جانتے ہیں بڑا ہی خاص دن ہوتا ہے، فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں، اور آج ماہ شعبان کی 10 تاریخ ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے لازمی اس عمل کو پڑھنا ہے، لازمی اس عمل کو پڑھنا ہے، اور آج یہ مت سوچیں کہ مجھے کیا چاہیے، آج اللہ پاک سے کھل ڈل کے مانگے، کیونکہ یہ جو مہینہ ہے اللہ والوں بڑا ہی خاص مہینہ ہے، بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگ اب بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں۔ اگر ایک مٹھی چاول یا ایک مٹھی چینی کو آپ لوگ لیں گے، اگر ایک مٹھی چاول یا چینی کو آپ لوگ لیتے ہیں اور اس پر اس عمل کو پڑھتے ہیں، یا پھر ایک گلاس پانی کے اوپر آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھتے ہیں، تو یقین کریں فائدے آپ لوگوں کو بہت زیادہ حاصل ہوں گے۔ اگر چینی ہے تو وہ بھی رکھ لیں، پانی کا گلاس بھی رکھیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔
اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے، آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں، صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوح قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والوں، اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوح قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوح قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوح قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے۔ اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے، وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے
اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا. آپ کے اوپر رحمت برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی. بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے. صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا, آپ لوگ حیران ہو جائیں گے, آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے. اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا. اب اللہ والوں سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ ایک بار ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ دو بار ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ تین بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے. اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کا بڑا ہی خاص اسم اعظم ہے یا توابو. آپ نے یا توابو کو پڑھنا ہے. یا توابو کی فضیلت اور حقیقت بیان کرنا دراصل بندے کو توبہ کی عظمت کا احساس دلانا ہے. اللہ رب العزت نے اپنے پاک اسماء الحسنہ میں یہ نام یا توابو رکھا ہے, جس کے مطلب کیا ہیں, جس کے معنی کیا ہیں. توبہ قبول کرنے والا, بندوں کو ان کی خطاؤں سے پاک کر دینے والا, ان کے گناہوں کو معاف کر کے انہیں اپنی رحمت کی آغوش میں لینے والا. یہ نام اللہ کی اس شان کو ظاہر کرتا ہے جو اپنی مخلوق پر بے حد بلکہ سب سے بڑھ کر مہربان ہے, گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. انسان لاکھ گناہ کرے, دنیا کے سامنے ذلیل ہو جائے, مگر جب وہ سچے دل سے اپنے رب کے حضور جھک جاتا ہے, روتا ہے, عاجزی کرتا ہے اور کہتا ہے یا توابو یا اللہ, یعنی اللہ مجھے معاف کر دے, تو وہ رب العزت نہ صرف اس کی پکار سنتا ہے بلکہ اسے معاف بھی کر دیتا ہے. تو اللہ والوں یا توابو پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تمام آپ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی آپ کو معافی مل جائے گی. اور جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں, پھر وہ رب کا وہ دروازہ کھلتا ہے جو رحمت کا ہے. دراصل یا توابو یہ وہ پکار ہے جو رب کے اس دروازے پر دستک دیتی ہے جو کہ رحمت کا دروازہ ہے. اللہ والوں آپ کے گھر میں کتنی ہی تنگ دستی کیوں نہ ہو, پریشانیاں کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو, رب کا یہ اسم اعظم یا توابو ہماری زندگیوں میں انقلاب لے کر آتا ہے. اسی لیے آج آخر میں آپ لوگوں نے یا توابو کو پڑھنا ہے. کس طریقے سے پڑھنا ہے بس اس کی ترتیب کو اور اس کو ملاحظہ کر دیں. اللہ والوں اس کے خاص طریقہ بھی ہے, جب آپ لوگ پڑھیں اپنے گناہوں کو یاد کر لیں, یعنی اس کو پڑھنے سے پہلے ایک لمبی سانس لیں اور کوشش کریں اپنے دل کو ہلکا کرنے کی, اپنے آنکھوں کو بند کرنے کی اور اپنی گردن جھکانے کی. اس کے بعد آپ لوگ پڑھیں یا توابو یا اللہ, ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا. اور اتنی آواز سے پڑھنا ہے آپ منہ سے بولیں اور کانوں سے سن لیں. اگر کمرے میں اکیلے ہیں تو زور سے پڑھ سکتے ہیں, ورنہ اتنی ہی آواز سے پڑھنا ہے کہ دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے, بس اپنے منہ سے آپ بولیں اور اپنے کانوں سے سن لیں. یہ اس کی طریقہ کار ہیں, ایسا نہ ہو کہ دل ہی دل نہ پڑھ رہے ہیں, نہیں, اتنی زور سے لازمی اپنے منہ سے بولیں کہ آپ منہ سے بولیں اور کانوں سے سن لیں. یہ اس عمل کی شرط ہے. تو لہٰذا کس طریقے سے پڑھنا ہے, یا توابو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو جائے گا. اسی طریقے سے یا توابو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے یا توابو یا اللہ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز 21 مرتبہ آپ لوگوں نے یا توابو یا اللہ پڑھنا ہے. اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا, تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا, یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا. اللہ والوں آپ لوگوں نے وظیفہ پڑھ لیا, پانی کے گلاس پہ دم کر لیں اور چاولوں پہ بھی دم کر لیں. چاولوں کو صدقہ کرنا ہے اور پانی کو آپ لوگ پی جائیں. اب آپ لوگوں نے دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا ہے اور آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنا شروع کرنی ہے. اب اللہ پاک سے مانگے, کیا مانگنا چاہتے ہیں
کتنا مانگنا چاہتے ہیں؟ اللہ والوں آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ والوں میرا رب خود اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میرے بندے تم مجھ سے مانگ، میں تجھے دوں گا، میں تجھے عطا کروں گا۔ اللہ والوں آج بہت ہی خاص گھڑیاں آپ لوگوں کے پاس آ گئی ہیں۔ آج ماہ شعبان کی 10 تاریخ ہے، دوسرا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اللہ والوں پہلے عشرے کا آخری دن ہے، یہ آخری دن ہے، پہلا عشرہ ختم ہو جائے گا، کل سے دوسرا عشرہ شروع ہو جائے گا اور یہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ تو اللہ والوں آج مانگو اور رٹی رٹائی دعائیں خدا کا واسطہ مت مانگنا، آج کھل کے مانگنا، آج وہ دعائیں مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتی ہیں۔ آج آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آج آپ لوگوں کی ہر حاجت پوری ہوگی، کیونکہ ماہ شعبان کی 10 تاریخ ہے اور دوسرا جمعہ ہے۔ صدقہ کیسے کریں گے کہ ان چاولوں کو پرندوں کو ڈال دیں، ابال کے اگر ڈالیں گے تو پھر یہ زیادہ اچھا ہوگا، اور پانی کو آپ لوگ پیئیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ والوں اس عمل کو آپ لوگ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ کوئی سوال ہو تو کامنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔